وہ نمازی، وہ ذکراللہ۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنیا ملعونہ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ، دنیا کے اوپر لعنت ہے اللہ کی، یہ ملعون ہے، دنیا میں جو چیزیں ان کی کوئی قیمت نہیں، صرف اللہ کا ذکر ہے۔ اور آگے حدیث میں او عالم او متعلم، عالم اور متعلم، یہ قرآن پڑھنے والے اور پڑھانے والے، ان کی وجہ سے زمین اور آسمان قائم ہے۔ جب یہ نہ رہے تو پھر آپ سب لوگ رہنا موجود، زمین اور آسمان باقی نہیں رہے گا، سب پھٹ جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت، پھر آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، ستارے بھی بکھر جائیں گے، اور سمندر بھی اپنی جگہوں سے ہٹ جائیں گے، چلا دیے جائیں گے، اور تمہاری قبریں بھی پھٹ جائیں گی۔ تم زندے ہوں گے لیکن کیا دیکھو گے؟ نہ پیچھے نیکیاں ملیں گی نہ آگے کچھ ملے گا۔ پیچھے اولادیں تمہاری ہوں گی گانا بجاتی ہوئی، گانا گاتی ہوئی، اور باجے بجاتی ہوئی، اور شراب خانوں میں بیٹھی ہوئی، اور فلم ہالوں میں بیٹھی ہوئی، اور دنگلوں میں ناچتی ہوئی، کرکٹ میدانوں میں بالر بنے ہوئے ہوں گے یا کچھ اور کرتے ہوں گے، اور آگے پلڑا نیکیوں کا، ادھر تم نے کچھ بھیجا ہی نہیں، نہ صدقہ ہے، نہ نماز ہے، نہ اخلاق ہے، نہ درود شریف ہے، نہ نبی کی محبت ہے، نہ اللہ کی محبت ہے، نہ رشتہ داری کا کوئی ناطہ ایسا آگے ہے تمہارا کہ جو تمہیں بخشوا دے۔ ہم نے تو اس کی طرف اشارے کر دیے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنہ قاطعہ، دو دوستوں میں، دو رشتہ داروں میں، دو بھائیوں میں، دو میاں بیوی میں کٹ پیدا کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ بچ جاؤ مومنوں، بچ کے آ جانا، کسی کو کاٹ کے نہیں آنا، جوڑ کے آنا، جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ بتایا تھا، کیا بھیجا آگے تمہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کے یہاں 3 بچیاں پیدا ہوئی، نام اچھے رکھے، اور ان کے کیا کہتے ہیں قرآن کی تعلیم دی، موقع پہ شادی کروائی، فرمایا ہاکذا معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا ایسے۔ تو دیکھ لو بیٹیاں تمہاری پیچھے بے پردہ ہیں، قرآن پڑھے کے بغیر ہیں، اور نام ان کے کیسے رکھے ہیں، کس کالج میں ہیں، تو کیا سبب ہے تمہارے پاس کے جس کو لے کے تم جنت میں چلے جاؤ؟ نمازیں تمہاری نہیں، قرآن تمہارا نہیں، فلاں تمہارا نہیں۔ اور ہم نے کہا تھا لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ الگ الگ صورتیں سفارش کریں گی، سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد، اس میں توحید کا بیان ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو آدمی اس کو 1 مرتبہ پڑھے گا 10 پاروں کا ثواب، 2 مرتبہ پڑھے 20 پاروں کا ثواب، 3 مرتبہ پڑھے پورے قرآن کا ثواب، اس لیے کہ اس میں اللہ کی توحید ہے، اور توحید ہی اصل ہے۔ شرک سے اللہ کو نفرت ہے، شرک بڑا ظلم ہے۔ اور جب تم نے قرآن پڑھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، یہ صورتیں بھی سفارش کرتی، قرآن بھی سفارش کرتا، تم نے دیکھا نہیں، تو اب کیا ملے گا تمہیں آگے؟ تو آگے بھی خالی، پیچھے بھی خالی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے نادان انسان، اس کریم رب سے تجھے باغ نے، سیب نے، اخروٹ نے، اولاد نے، مال نے، دوستوں نے، دنیا کی منڈیوں نے، ڈاکٹروں نے، انجینئروں نے، کس نے دھوکے میں ڈالا تھا؟ کیا چیز تھی دھوکے میں ڈالنے والی؟ جبکہ تجھے آنکھیں بھی تھی، عقل بھی تھا، دماغ بھی تھا، اور تو ماضی کو دیکھتا کہ ماں کے پیٹ سے تجھے کیسے ہم بناتے، جوڑتے اور پیدا کر کے یہاں تک پہنچایا، پھر تجھے مرنے کے بعد اٹھنے کا یقین نہیں آیا۔ غلطی تو تیری ہے، اور پھر تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں میں جنازے اٹھائے اور لے کے قبر میں دفن کیے، پھر بھی تجھے یقین نہیں آیا کہ مجھے بھی مرنا ہے۔ کون سا مال ان کے ساتھ تو نے قبر میں رکھا یا آگے بھیجا؟ کیا تو نے اس کے پیچھے جو کوئی صدقہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ قبول ہی ہو گیا؟ کم سے کم نماز پڑھتا، کم سے کم سچ بولتا، کم سے کم علماء کے ساتھ بیٹھتا، کم سے کم قرآن سیکھتا۔ بھائی مزدوری مقصد نہیں، ملازمت مقصد نہیں، مکان مقصد نہیں، ضرورت ہے کرو جتنا ہو سکے، لیکن مقصد کو بھی تو یاد رکھو، اللہ کو بھی یاد رکھو۔ 5 ٹائم نماز پڑھ لو، بیچ میں اپنے کاروبار بھی کرو، اور حلال کاروبار کرو، اولاد کو کھلاؤ، خود کھاؤ، اس کا بھی صدقے کا ثواب ملے گا، لیکن نماز تو پڑھو، اللہ کو یاد کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے۔
ایک حدیث پڑھی تھی میں نے، اس کا ترجمہ تھا کہ جب اللہ کی عبادت کرو اس طریقے سے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر کم سے کم اس درجے کو نہ پہنچو تو اللہ کی عبادت اس حال میں کرو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس وقت بیٹھے ہیں آپ لوگ تو کم سے کم یہ یقین رہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں اس کا بہتر اجر دے گا۔ آپ مغربات بھی دل جمی سے انشاءاللہ بیٹھیں گے تو اور اس وقت دل جمی کے ساتھ بیٹھنا اور اللہ سے مانگتے رہنا کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں گناہوں سے بچا لے، نیکی کی توفیق دے دے اور ایمان کے اوپر خاتمہ نصیب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔